बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IMF जो है वो डुगडुगी बजा रहा है और हम बंदरों की तरह इस डुगडुगी पर नाच रहे हैं। हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान को जैसे बच्चा जमहूरिया समझ लिया है कि कहीं से भी ऑर्डर आएगा हम अपना सर झुकाए उनके ऑर्डर को मानते चले जाएंगे। वो बजट जो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जून में आता है, हर साल आता है, लेकिन इस दफ़ा जून का बजट आज जिस टाइम पर मैं आपसे मुखातिब हूं, अब से चंद घंटे पहले प्रेजेंट कर दिया गया है। मिनी बजट के नाम पर यह एक बजट प्रेजेंट किया गया है और अगर आप अगले 30 सेकंड मुझे गौर से सुने तो आपको पता चलेगा कि इस हुकूमत ने अवाम के ऊपर कौन सा बॉम्ब गिराया है। एक महंगाई का बॉम्ब, एक माशी बॉम्ब गिराया है, जिससे अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के घर में पाई जाने वाली हर एडिबल चीज़, हर वो चीज़ जो कि इतनी छोटी है जैसे चाय की पत्ती और इतनी बड़ी है जैसे चावल आटा, ये सब महंगे हो जाएंगे क्योंकि वो जनरल सेल्स टैक्स GST जो पाकिस्तान की आवाम देती है उसमें 1% इजाफा हो गया है, वो 18% पर चली गई है, जिसका ये मतलब है कि अशियाए खुर्दोनोश पाकिस्तान की आवाम से दूर होती चली जा रही है। साथ ही साथ मज़े की बात यह है कि बजट तो आज प्रेजेंट हुआ, मिनी बजट के नाम पर यह बजट आज प्रेजेंट हुआ जिसके अंदर 170 अरब के टैक्सेस लगे या शायद उससे जायद, लेकिन इसका इतलाक 14 फरवरी यानी वो दिन जो गुजर चुका है उससे होगा और ये नहीं पता कि बजट मंजूर कब होगा। तो वैलेंटाइंस डे का इस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को ये तोहफा दिया है। तो आपके लिए सिर्फ मैं ये कहूंगी, कम को ज्यादा जानते हुए आप अपने कमर की पेटी बांध दीजिए, वो कहते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट, और इस महंगाई के और मौशी बहरान के हिचकोले लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर सियासतदान क्या सोचते हैं, एनालिस्ट क्या सोचते हैं, पाकिस्तान में आने वाले दिन कैसे होंगे, यही जानने के लिए हमने आज की नशिस्त को मुरतब किया। सबसे पहले मुझे उस्मान डार साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर हमें ज्वाइन करेंगे जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन सबको मैं खुश आमदीद कहूँगी। उस्मान डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ, आपके चेहरे पर काफ़ी थकान नज़र आ रही है। ये जो थकान है ये 170 अरब के टैक्सेस लगने पर है या फिर ये थकान उस फाइट की है जो कि आप कर रहे हैं अदालती मामलात को लेकर के, कानूनी मामलात को लेकर के, जिसके अंदर आप बड़ी कामयाबी से इधर उधर कन्नी कतरा रहे हैं। ये थकावट किस चीज़ की है? देखिए, थकान की असल वजह यही है कि गुज़श्ता 10 माह से रजीम चेंज के बाद गले सड़े फरसूदा निज़ाम के साथ लड़ रहे हैं हम बेनिश, और ये लड़ाई जारी रहेगी। और आपके सामने है जो मौजूदा हालात, इलेक्शंस दोनों सूबों में होने चाहिए, आइन पाकिस्तान का वाज़ह है, उसके बावजूद हमें स्ट्रगल भी करनी पड़ रही है। और आपके सामने इस टाइम जो पिंग पोंग चल रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर हाउस के दरमियान, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन खैर, थकने वाले नहीं हैं। आपने जो असल प्रोग्राम का आगाज़ किया बजट को लेके, देखिए बीनिश टॉक शोज़ में बैठ के आप हैं या मैं हूँ, हम बात भी कर लेंगे, हम अपनी राय भी दे देंगे, लेकिन आज हकीकतन गरीब आदमी की कमर टूट के रह गई है। वो शख्स जो 30,000 रुपये कमा रहा था, जैसे भी घर चला रहा था पहले, आज वो उसकी जो बाइंग पावर है वो 20-22 हज़ार रुपये आ गई है। अब इन हालात में ना हुकूमत आगे कोई मुआशी प्लान दे रही है। मैं अभी सुन रहा था इंट्रो में, शायद साग डार साहब भी बोल रहे थे, तो मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ, या अगर आपको मिल जाएं तो आप इनसे ये पूछें कि अगर IMF के साथ मुआहदे गलत किए थे इमरान खान ने, तो गुज़श्ता 10 माह से आप लोग हुकूमत में हैं, आप उन मुआहदों को एंडोर्स क्यों कर रहे हैं? फिर अगस्त सितंबर में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बाकायदा एक खुद मुआहदा किया, इस हुकूमत ने किया, और उसके मुआहदे के बाद एक किस्त भी आई थी IMF की पाकिस्तानियों। तो ये सब हाथ पाँव के खुद बीनिश अंगूठे लगा के बैठे हैं। चले मैं इससे भी आगे बात करता हूँ। अगर इन्हें लग रहा है कि ये सारी मुआशी तबाही की वजह इमरान खान थी, तो अभी IMF से मुआहदा करने की बजाय हुकूमत छोड़ देते। इन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़रा से ये पूछने वाली बात है, भी आप लोगों को कोई गन पॉइंट के ऊपर हुकूमत में बैठाया गया है, आप छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी तबाही इमरान खान कर गया, तो क्यों ऑन कर रहे हो भाई? असल मसला ये है कि ये आए 1100 अरब के अपने चोरा चकारी के लूट मार के मुकदमात माफ करवाने थे। अवाम से तो इन्हें गर्ज ही कोई नहीं था। अभी मजीद महंगाई आनी है, डॉलर की मद में, बिजली के रेटों की मद में, गैस के जो ये बढ़ाई हैं इन्होंने, अभी तो महंगाई का तूफान आना है इस मुल्क में। तो अब वक्त है कि ये इसको ओन करें, भागे नहीं, ओनरशिप लें। ये जो भी एक इन्होंने मुआशी तबाही का सिलसिला मुल्क में शुरू किया, कब तक ये इमरान खान पे डालते रहेंगे? और हकीकतन ये जो आज मिनी बजट आया है, इससे बेपनाह महंगाई हो गई है। आप अभी लेने चले जाएं चीजें,
اس کانٹیکس میں لوگوں نے چیزیں بڑھا دی ہیں, قیمتیں بڑھا لیکن دی ہیں. عثمان ڈار صاحب میں آپ کو اس سچویشن سے بری نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, حکومت کا اونس زیادہ ہے, متحدہ حکومت ہے, 12-13 جماعتیں اس حکومت میں نے ساری باتیں آپ کی مان لی کہ گن پوائنٹ پر حکومت نہیں ملی تھی, لیکن میں ایک بات کے ساتھ آپ کے بالکل اتفاق نہیں کروں گی. عوام نے آپ کو, پی ٹی آئی کو بھی مینڈیٹ دیا تھا, وہ مینڈیٹ پی ٹی آئی نے خود ٹھکرایا, پی ٹی آئی نے خود اپنے ریزگنیشنز دیے, نیشنل اسمبلی سے باہر نکلے. اگر آج عثمان ڈار پی ٹی آئی اگر آج نیشنل اسمبلی میں ہوتی تو میں دیکھتی کہ اتنی آسانی سے یہ 170 ارب کے ٹیکسز کیسے لگتے. آپ لوگ کیوں نہیں بنے عوام کی آواز؟ عوام نے آپ کے اوپر اعتماد کیا, آپ صرف ایک ایگو ٹرپ پر کہ جی عمران خان صاحب کیونکہ وزیر اعظم نہیں رہے ہم نے اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا, پچھتا رہے ہیں آپ کیا؟ نہیں دیکھیں, پہلے دن سے ہم اس رجیم چینج کو اور اس سازش سے ذریعے آئے امپورٹڈ وزیر اعظم کو مانتے نہیں تھے, لیکن آپ جانتی ہیں, میڈیا جانتا ہے, پوری قوم جانتی ہے, اگر 2 ماہ قبل پیچھے چلے جائیں تو ہم تو جا رہے تھے اسمبلیز میں, یہی دعوت دے رہے تھے, یہی کہتے تھے جی اسمبلیز میں آئیں بات کریں, پھر یہ بھاگ گئے. کم از کم مجھے یہ دلی خوشی ہے کہ ان کا جو ڈبل فیس ہے, یہ اصل چہرہ اس حکومت کا, ان کے وزراء کا, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, اسحاق ڈار ہوں, جتنے بھی 14 جماعتوں کے لوگ اندر بیٹھے ہیں, یہ سارا قوم کے سامنے آ رہا ہے. یہ تو خود عمران خان سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ عمران خان نے کہا میں اسمبلی میں واپس آ رہا ہوں. وہ استعفے جو راجہ پرویز اشرف آپ کے اسپیکر کہتے تھے جی ایک ایک کر کے آئیں گے تو پھر قبول کروں گا, اور درجنوں اکٹھے منظور کر لیے. تو یہ سارا, میں پھر اس نقطے پہ آؤں گا بینیش کہ پاکستان کا گلا سڑا فرسودہ کرپٹ نظام جب تک یہ ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ملک 75 سال آگے بھی اسی طرح سٹرگل کرے گا. ہم پاکستانیوں کو انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ویسے ڈاکٹر صاحب وہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا, اس تمام متحدہ حکومت کا چہرہ ایکسپوز ہو جائے ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان کی عوام کی سفرنگ کے, جیسے پہلے عمران خان صاحب کا ہوا؟ وہ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سب پولیٹیشنز ایکسپوز ہو جائیں اور اس کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینی پڑے گی؟ دیکھیں, ایک بات تو کلیئر ہے بینش کے پاکستان میں آج ایک ڈویژن موجود ہے. ایک طرف وہ کرپٹ لوگ ہیں جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں, جو اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو انہیں سوٹ کرتا ہے, جو انہیں مال بنانے میں سپورٹ کرتا ہے, جو ان کو قانونی تقاضوں میں سپورٹ کرتا ہے, زندگی کی ان کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے سپورٹ کرتا ہے, چاہے اس میں مختلف ادارے انوالو ہیں, جس کو بھی لے لیں. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, آپ کے میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, بنیادی حقوق, وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے, اور اس کے لیے عمران خان جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کے ساتھ سارے کھڑے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عثمان ڈار آپ تو ایک کاروبار کر رہے تھے, بڑی زبردست زندگی گزار رہے تھے, یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے سیاست میں آئے کیوں ہو؟ تو میں اس لیے آیا کہ مجھے نظر آیا کہ ان سب میں سے عمران خان بہتر شخص ہے, بہتر لیڈر ہے. کم از کم میری اور آپ جیسے کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کی خواہش ہوگی کہ ان کی آنے والی نسلیں, ان کے بچے اس ملک میں رہیں, اس ملک کے لیے سٹرگل کریں. میں تو یہ سوچ کے پالیٹکس میں آیا تھا. اور عمران خان صاحب سے ڈاکٹر صاحب یاد آیا مجھے, میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ آپ کے اوپر بہت برا وقت چل رہا ہے, لیکن ہوتا ہے اپوزیشن میں آتا ہے برا وقت. جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کے اپوزیشن پر بھی بہت برا وقت آیا, لیکن آپ لوگوں کے چکر کے اندر نا عمران خان صاحب کے اوپر بھی برا وقت آ گیا. آج مجھے پتا چلا ہے کہ بھئی ان کی جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی. آپ نے فون شون کیا عمران خان صاحب کو؟ ڈرے تو نہیں ہوئے؟ زمان پاک میں قائم ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ بھاگنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ گرفتاری کی تیاری کر لی ہے انہوں نے, دینی ہے گرفتاری کہ نہیں دینی؟ دیکھیں, ایک تو میرا لیڈر نہ پہلے بھاگا ہے, نہ آج بھاگا ہے, نہ آگے بھاگے گا, اور یہی ہمارا فخر ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ میں بھاگتے تو نہیں ہیں پر ڈر جاتے ہیں, ڈرتے تو ہیں, اسی لیے تو پلسٹر ہی نہیں اتر رہا. یہ کون سا پلسٹر ہے جو ابھی تک نہیں اترا؟ نہیں, یہ حقیقی دیکھیں, میں بہت ساری میٹنگز میں دیکھ چکا ہوں, ان کی واقعی ٹانگ کو سیریس ایشو ہے. اگلے 2 ہفتے میں انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. وہ تو خود بےتاب ہے, وہ تو ہم نے انہیں بولا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے, تو 2 ہفتے سے کیا ہو جائے گا. میں کل مل کے آیا ہوں, میری ان سے 1-on-1, ہم تینوں بھائی تھے, بلکہ میرے 2 دوسرے بھائی بھی ساتھ تھے, کیونکہ یہ امپورٹڈ سرکار میری پوری فیملی کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے. ہم تینوں بھائیوں کے اوپر یہ مختلف قسم کے مقدمات بنانا چاہ رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم گئے تھے, ملنے گئے تھے. بات یہ ہے, آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا عمران خان کو لے کے. میں سمجھتا ہوں یہ گرفتاری یا یہ جو ضمانت منسوخ کی گئی ہے, شاید پاکستان کے مزید حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر پولیس اریسٹ کرنے آتی ہے یا عمران خان کو پکڑتی ہے تو حالات خراب کی طرف جائیں گے نا. میں پوچھتا یہ ہوں کہ عمران خان کیا دہشت گرد ہے؟
عمران خان کے بنی گلا کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے پاکستانیوں، چاہے وہ کک ہے، چاہے وہ آپ کا ادھر کا ڈرائیور ہے، مالی ہے، اربوں روپے پکڑے گئے ہیں۔ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ کوئی لوٹ مار کی ہے؟ عمران خان پہلے بھی تو عدالتوں میں بینش پیش ہوتے رہے ہیں نا، جب تک گولی نہیں لگی تھی، جب تک ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ عمران خان صاحب عدالتوں میں بھی پیش نہیں ہو رہے۔ آج ہی میں آپ کے وکیل کو، یعنی خان صاحب کے وکیل صاحب کو سن رہی تھی، وہ obviously وہ ریزن بھی یہ دے رہے تھے کہ 70+ ہیں، عمران خان صاحب بزرگ ہیں، ظاہری سی بات ہے اس بزرگی کے اندر زخم بھی دیر سے ہی بھرتے ہیں، وہ تو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، لیکن اب وہ عدالتوں کے اندر جا بھی نہیں رہے ہیں نا، چاہے بینکنگ کورٹ ہو، چاہے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوں۔ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ریلیف کی امید آ جاتی ہے، کبھی آپ لاہور ہائی کورٹ کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے ریلیف کی امید آ جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج آپ محسن نقوی صاحب کی جو پنجاب پولیس ہے اس کے رحم و کرم پر ہیں، ضمانت خارج، مطلب کہ اریسٹ کسی بھی ٹائم پر ہو سکتا ہے۔ آپ تو خود ایک قانونی بیٹل لڑ رہے ہیں، آدھے قانون دان تو آپ خود بن گئے ہوں گے۔ بتائیں مجھے عمران خان صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ خود بتائیں آپ مجھے۔ دیکھیں اگر ان کی تسلی اور انہیں ذہنی سکون عمران خان کو ریسٹ کر کے عثمان پاک میں ریڈ کر کے وہاں آ کے جو بھی پھر وہاں آگے ہمارے ہزاروں کارکنان جو ہزاروں موجود ہوتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ، پھر وہی ایک میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر انارکی کی طرف سچویشن جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان پہلے پیش ہوتے رہے، ان کو 4 گولیاں لگیں، کیا عمران خان کو جان کا خطرہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ سارے سوال اٹھانے والی بات ہے نا۔ عمران خان کوئی عام آدمی ہے نا، ابھی یہ سوچیں کہ ایک شخص کے اوپر جان لیوا حملہ ہو چکا ہے اور اس کو صرف اپنی ایک، اور اوپر سے جو کیسز بھی ہیں بینش، وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں، سارے وہ انتقامی کاروائی کے لیے بنائے گئے ہیں، جو بھی انگیج کرنے کا ایک سسٹم تھا عمران خان کو۔ تو یہ پورا پاکستان جانتا ہے، حال ہی عمران خان کے فالوورز نہیں، کہ عمران خان ایک آپ سمجھ لیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑنے والا شخص ہے، وہ کیوں عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا؟ وہ شخص جو خود رول آف لا کی بات کر رہا ہے وہ کیوں نہیں جائے گا؟ تو اگر یہ آنا چاہتے ہیں، محسن نقوی صاحب بھیجنا چاہتے ہیں، میں انہیں آپ کے پروگرام سے دعوت دیتا ہوں، بھیج دیں پولیس کو۔ ویسے وہاں بڑا زبردست رات کو حلوہ پوڑی بھی نکل رہا ہوتا ہے، پائے وغیرہ بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب چھڑ دیو، تانوں بھی پتہ ہے جب پولیس آندی ہے نا حلوہ پوری نہیں کھاندی، کریک ڈاؤن ہوندہ ہے۔ وہ جب آ گئے تو انہوں نے خان صاحب کو لے کر جانا، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان آپ لوگوں کی ریڈ لائن ہے۔ پاکستان ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ پاکستان میں ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں، ہو گئی ہے ریڈ لائن کراس، اریسٹ کرنے آ گئے، کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب اور کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ پڑوسی دے کارتے نہیں نس جان گے، ان کے آقا ہوں، محسن نقوی ہوں یا ان کے بڑے ہوں، پھر جو رد عمل آئے گا پورے پاکستان سے، کراچی سے لے کے وزیرستان تک اور چمن سے لے کے گوادر تک، پھر بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر مقصد یہ ہے کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ مزید معاشی دلدل میں پھنسا یہ ملک پاکستان، جس میں انہوں نے ایک تاریخی تباہی کی ہے معاشی طور پہ، اس میں مزید معاملات خراب ہوں گے نا۔ مقصد پکڑنے کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے نا، وہ تو ہوگا ڈاکٹر صاحب، وہ تب بھی ہوا تھا جب وقت کے وزیر اعظم کو ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے نااہل کرایا تھا۔ میں صرف مجھے پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، کیونکہ آخری 3-4 منٹ مجھے آپ کے ساتھ ہی گفتگو کرنی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ عوام کو سمجھا دیں۔ عمران خان صاحب گرفتاری دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، آج نہیں تو کل، وہ میں اکثر کہتی ہوں بکرے کی ماں کب تک خیر ملائے گی، کہ پولیس نے تو آنا ہی ہے نا۔ اس کیس میں آئے، انسداد دہشت گردی کے کیس میں آئے، ٹیرین کے کیس میں آئے، فارن فنڈنگ کے کیس میں آئے، کسی بھی کیس میں، ایک کیس تھوڑی ہے، پولیس آ گئی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتاری دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کی تو دلی خواہش ہے، اور ویسے بھی آپ کے بزدل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ آئے روز کہتے رہتے ہیں جی میں نے گرفتار کرنا ہے، تو پولیس آ جائے گرفتار کرنے، جب پھر آئے گی پھر جو بھی معاملات ہوں گے ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں۔ اگر آپ نے میاں نواز شریف کی بات کی ہے، وہ نہل ہوئے یا وہ ان کے ساتھ پکڑ دکڑ ہوئی، وہ پناما لیکس جو عمران خان تو نہیں لے کے آیا تھا، نہ وہ وہاں رسیدیں دے سکے، اربوں روپے کی دولت کا وہ حساب نہیں دے سکے۔ پناما میں تو ہوئے بھی نہیں نا سر، عمران خان صاحب خود ایک پٹیشنر تھے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے اندر، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے سر، اور پیناما کے اندر تو نہیں ہوا، کاما پر ہوا ہے، تنخواہ نہیں لی ہے۔ لیکن آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ نواز شریف کیس ہیئر، آئی ایم جسٹ ڈسکسنگ کہ ایک وقت کے وزیر اعظم کو بھی نکالا گیا ہے، اور تب بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، پاکستان تب بھی قائم و دائم رہا، لیکن ہم تیار ہیں، معیشت لیکن تب سے نیچے آ گئی سر۔ ہم ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ عثمان ڈار جیل جانے کے لیے تیار ہیں سر، پتہ چلے کہ خان صاحب سے پہلے آپ جیل میں چلے جائیں۔ دیکھیں ہم تو پہلے ہی، میں تو پہلے ہی انہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ویڈیو میسیج ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جیل برو تحریک میں خان صاحب نے جس دن کا
کہ آپ لوگ جائیں اور اپنی جا کر آپ رضاکارانہ طور پہ گرفتاریاں دیں. انشاءاللہ تعالی عثمان ڈار آپ کو سیالکوٹ میں سب سے آگے نظر آئے گا. پولیس تھانے جاؤں اور انہیں بولوں گا گرفتار کر لیں. ویسے بھی میں آپ کے پروگرام سے آپ جیل سے الیکشن لڑیں گے؟ ٹکٹ نہیں لینا ڈاکٹر صاحب. نا ڈاکٹر صاحب جذباتی بیان نہ دو. تسی ٹکٹ نہیں لینا, الیکشن نہیں لڑنا تسی. نہیں تو جیل سے بھی بیٹھ کے لڑ لیں گے, ماضی میں بھی لڑتے رہے ہیں. خواجہ صاحب کو آپ کے پروگرام سے یہ ضرور یقین دہانی کراتا ہوں کہ جیل کے اندر سے بھی ان کے خلاف میں ہی الیکشن لڑ رہا ہوں گا. عثمان ڈار سے ان کا پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے. یہ جتنے مرضی جیلی کیسز مجھ پہ بنوا لیں. جو اس وقت یہ سیالکوٹ میں کوشش کر رہے ہیں بینش, پوری طرح سے میری کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے, میرے پیچھے اینٹی کرپشن اور مختلف قسم کے محکمے چڑھا دیے ہیں, میری فیملی کے پیچھے, ہم بھائیوں کے پیچھے. میں ایک آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں, جب بھی یہ میرے کیسز جو انہوں نے میرے اوپر کرپشن کے, اینٹی کرپشن کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جب بھی یہ کیسز کی ہیئرنگ ہو, اوپن ٹرائل ہو, سارے میڈیا کے سامنے ہو, سیالکوٹ کے لوگوں کے سامنے ہو, جو بھی میرے اوپر الزام آتا ہے میں سب کے سامنے فیس کروں گا, جواب دوں گا, بھاگوں گا نہیں انشاءاللہ تعالی. میرا دامن صاف ہے, تیار ہوں, جب بھی آئیں گے میں تو منتظر ہوں. جب آپ کی حکومت تھی شاہد خاقان عباسی صاحب, یہی بات جو آپ کر رہے ہیں نا, اوپن ٹرائل ہو, سب کو پتہ چلے, وہ کہتے رہ گئے, آپ نے ان کی بات نہیں مانی, آپ بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور مجھے یاد آیا نیب کے دفتر میں آپ گئے تھے تو آپ ہی کے سامنے فائل رکھی گئی تھی نا, جس کے اندر آگے لسٹوں کے نام تھے, تو آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آگے آپ کا نام بھی آنے والا ہے ان لسٹ کے اندر؟ بس یہ ایک بدقسمتی کہہ لو, یہی میں اس گلے سڑے فرسودہ نظام کے اوپر بات کر رہا ہوں نا. بات یہ ہے بینش, میں اگر اپنی بات کروں یا آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کی ہے, کوئی شخص بھی جو اس ملک کے اندر ایمانداری کے ساتھ ملک کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے, قومی خزانے پہ بوجھ نہیں بنتا وہ شخص, اور اپنی جیب سے معاملہ چلاتا ہے تاکہ عوام کو ریلیف ملے, ملک کی بہتری ہو, تو یہ کیا پیغام دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کہ آپ کام نہ کریں؟ آپ پاکستان میں ایماندار پولیٹیشین کی, ایماندار شخص کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پچھلے 75 سالوں میں کتنے ایسے ایماندار لوگ جو ایمانداری سے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہوں گے, ان کو اسی طرح پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے سارا کچھ کر کے 75 سالوں میں فارغ کر دیا نظام کو. صرف آپ کے بارے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور ایک بہنوں والا مشورہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی, تو اگلی دفعہ ذرا آپ نے احتیاط برتنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آل دا ویری بیسٹ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم شوز کرتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, لیکن سیدھی بات کے اندر مہمانوں سے سوال پوچھنے کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ول بی بیک. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور اس وقت سیدھی بات زون کے اندر مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل مرتضیٰ سرنگی صاحب نے. انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. اور مجھے جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, وہ بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سرنگی صاحب, آپ کی رہنمائی چاہیے, سوال تو نہیں کہہ سکتے, میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری آپ رہنمائی کریں, اس عوام کی رہنمائی کریں کہ یہ جو حکومت ہے, کیونکہ یہ متحدہ حکومت ہے, اس نے آج جو ایک مہنگائی کا بام گرایا ہے عوام پر, 170 ارب کے جو ٹیکسز لگائے ہیں, اور شاید اس سے کہیں زیادہ, کیا یہ بیانیہ کہ بھئی یہ جو ہو رہا ہے, جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو معاشی بحران آ رہا ہے, یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ عمران خان کی حکومت ہے, یہ وہ کر کے گئی ہے, کیا یہ بیانیہ, یہ حکومت اس عوام میں مزید دے پائے گی اور عوام اس بیانیے کو بائے کریں گے؟ آپ کے سوال کا مختصر ترین جواب ہے کہ نہیں, لیکن اگر اس کی وضاحت کریں گے تو سچ یہ ہے کہ ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے, اس کی جو 75 سال 76 سال کی جو عیاشیاں ہیں, اور جو عللے تللے ہیں, اور جو عوام دشمن پالیسیاں ہیں, اس کے نتیجے میں ہم سب یہ بھگت رہے ہیں. اس میں پچھلی حکومت کا اچھا خاصا حصہ ہے, اور موجودہ حکومت اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی. آج کیونکہ مرزا غالب کی وفات کا 154واں سال ہے, آج برسی ہے ان کی, تو میرے خیال میں غالب کا یہ شعر شاید حسب حال ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں, لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو وہ ہماری فاقہ مستی جو ہے وہ آ گئی ہے. آج جو 170 ارب روپے کا ٹیکہ جو لگایا گیا ہے منی بجٹ کی شکل میں, بات یہ ہے کہ عوام تو پہلے ہی جو بلا واسطہ انڈائریکٹ جو ٹیکسز ہیں ان سے دبے ہوئے ہیں, ان پر مزید آپ نے
170 अरब रुपए का बोझ डाला है। आपने कुछ ऐसे इकदामात किए हैं जैसा कि जी वो लोग जो कि बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में हवाई जहाज से सफ़र करेंगे उन पर आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी 20% या 50,000 रुपए दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो लेंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है और अगर ये हो भी तो उन पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आपने जीएसटी जो 18% बढ़ाई है उसका बराह रास्त असर पड़ेगा। अभी जो पेट्रोलियम में ख़ास तौर पर डीजल की जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आप बढ़ाएंगे उसका बराह रास्त असर पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी अशिया खुर्दनोश और अशिया की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डीजल रिलेटेड चीज़ों से होती है। यहाँ तक कि आपकी जो ज़राअत है वो भी जो बहुत सारे जगह डीजल से आपके ट्यूबवेल्स चलते हैं, तो उससे एक जो आपका अफरात ज़र का जो एक सैलाब आएगा जो अभी 25-27% के करीब है वो गालिबन 35-40% तक जाएगा। बात यह है कि अवाम से आप ज़रूर तकाजा करें और हम समझते हैं कि ये बहुत मजबूरी का एक मजबूरी की शादी है IMF के साथ और इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास जब आपके गैर मुल्की ज़रा मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी नीचे हों और जो फिच जैसी एजेंसी आपको डाउनग्रेड कर दे आपकी रेटिंग, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको टका देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ, लेकिन मसला ये है कि अवाम पर जिस तरह से आपने बोझ डाला है, क्या इस मुल्क की हुक्मरान अशराफिया वो बोझ अपने हिस्से का उठाने के लिए तैयार है जो कि जिम्मेदार है इन पॉलिसियों के लिए? मुझे आज आप ये बताएं कि सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत, कौन सी हुकूमतें हैं जिन्होंने इस मुश्किल सूरत हाल की वजह से अपने अखराजात कम करने का सोचा है? आपकी नौकरशाही जो गैर महदूद पेट्रोलियम के जो उनका कोटा है वो किस हद तक कम हुआ है? आपने जो खादे जो दफातर में होते हैं वो किस हद तक कम हुए हैं? आपके जो गैर पैदावारी अखराजात हैं वो आपने कितने कम किए हैं? हम अपने जो मुसल्लह अफवाज हैं उनकी जो मिलिट्री रेडीनेस है उस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। उनकी बारूद, असला, उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहाँ भी कोई ऐसे इक़दामात हों कि जो गैर पैदावारी अखराजात हैं जो कि मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड नहीं है, उसमें उनको रज़ाकाराना तौर पर पेश करना चाहिए। कौम से आप कुर्बानी ज़रूर मांगे, लेकिन जिनके पास वसाइल हैं वो भी इस सिलसिले में कोई इब्तिदा करें। इस वक्त 15 वजारतें और डिवीजन्स वफाक में वो मौजूद हैं जो कि सूबों को 18वीं तरमीम को डिवॉल्व की गई थी, वो आपने नए नामों से रखी हुई हैं क्योंकि आपका हर ब्यूरोक्रेट फेडरल सेक्रेटरी बनना चाहता है और हर सेनेटर और रुकन कौमी असम्बली अपनी गाड़ी पे डंडा और उसके ऊपर झंडा चाहता है। तो बात यह है कि आपने 85 के करीब वफाकी काबीना रखी हुई है और आप कहते हैं फला जो वज़रा हैं वो तनख्वाह नहीं लेंगे। इस पर कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्ट के अखराजात, उनके स्टाफ के अखराजात अपनी जगह पे बरकरार हैं, प्रोटोकॉल के ऊपर खर्चा लगता है। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब डेफिनेटली ब्लैकमेल हो रहे हैं अपने सपोर्टर्स, अपने कारकुनान, अपने मेंबर्स के हाथों, क्योंकि उन सबको हुकूमत के अंदर एक हिस्सा चाहिए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया सोलंकी साहब। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको भी और ब्रिगेड साहब आपको भी आप ज़रा गौर से देखिएगा। मैं आपको वो सुनवाना चाहती हूँ कि आज की जो PDM की हुकूमत आवाम से कुर्बानी मांग रही है, माजी में जब इमरान खान IMF के पास गए थे तो ये PDM की हुकूमत क्या कहती थी, जरा सुनवाइए जी। ये जो कुछ आपने अपनी स्क्रीन्स पर देखा, इनमें से एक भी शख्स इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है। और जब मैं अवेलेबल की बात करती हूँ तो आवाम को तो अवेलेबल है ही नहीं, जाहिर सी बात है, ये हुक्मरान लोग हैं, आवाम की तो दस्तरस से बहुत दूर है। ये हमारे प्रोग्राम्स में भी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ एक्सक्लूसिवली कि आज मेरी जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज साहिबा से मेरी मीटिंग हुई 180H उनके सेक्रेटेरिएट में। बहुत मेहनत से वो काम कर रही हैं, हुकूमत के लिए नहीं, अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी पार्टी की यूथ के लिए।
لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ جب رات تک وہ تمام اپنی میٹنگز ختم کر لیں گے اور اس کو اس بجٹ کا پتہ چلے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی ان کی حکومت کر کیا رہی ہے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, میرا سوال آپ سے اس بارے میں نہیں ہے, میرا سوال آپ سے اس بارے میں ہے کہ وائی اونلی دس پی ڈی ایم گورنمنٹ. عمران خان صاحب بھی 4 سال کے دور کے اندر جو کر کے گئے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس دور کی میں اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا. جنرل باجوہ, جنرل فیاض پلس عمران خان صاحب, اکانومی سے لے کر کے فارن پالیسی تک یہ سب کچھ تینوں اکٹھے مل کر کے ڈیسائیڈ کر رہے تھے. تو پھر میں آج اکیلے سوال صرف پی ڈی ایم کی اس حکومت سے کیوں پوچھوں؟ میں کیوں نہ پوچھوں ان لوگوں سے جنہوں نے مل کر کے فارن پالیسی سے لے کر کے فائنینشیل پالیسی کے حوالے سے ایک ایکسپیریمنٹ کیا؟ کیا سوال پوچھنا جائز ہے سر؟ یہ والا پوچھ سکتی ہوں نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل بینش, آج دل بہت دکھی اور بہت غصہ بھی ہے, غم بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا سوال بالکل جائز ہے. It has been a collective failure of our leadership, چاہے آپ پچھلی گورنمنٹ کے جو آپ بات کر رہے ہیں یا اس گورنمنٹ کی, بالکل کلیکٹیو فیلئر ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری لیڈرشپ کا فیلئر ہے. اٹ از دا لیڈرشپ آف پاکستان which has let the people of Pakistan down. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے تو ابھی وہ شہباز شریف صاحب کی ایک وہ اسٹیٹمنٹ بار بار یاد آ رہی ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا اور ٹی وی پہ بار بار دکھائی گئی ہے کہ پتہ نہیں کہاں آئی ایم ایف نے ہم سے انگوٹھے لکھوائے ہیں. یہ تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اندر کے خانے پتہ نہیں کیا ہوتا رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. اونلی گاڈ نوز, یا جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو پتہ ہے کہاں ہم نے انگوٹھے لگائے ہیں. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں جو گورنمنٹ ان پاور ہوتی ہے, جب بھی کریڈٹ کی ہوتی ہے کوئی بات, جس میں نواز شریف صاحب تھے پرائم منسٹر 1998 28 مئی کے نیوکلیئر ایکسپلوژن, کریڈٹ سب ان کو گیا تھا, چاہے بے شک وہ کہیں نہیں فوج نے ان کو زبردستی کرایا تھا, نہیں, ہی واز دا پرائم منسٹر, ہی گیٹس دا کریڈٹ. اگر آج پاکستان is at the verge of default, اور اگر آج نیشنل اسمبلی میں صرف کوورم بھی پورا نہیں ہوا, میں تو حیران ہوں کہ اس کا مطلب آج جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو they were not on board, وہ آنا نہیں چاہتے تھے کہ ہم عوام کیا کہیں گے کہ ہم آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور ہم نے آج کا آپ کے اوپر یہ ظلم ڈھائے ہیں 170 ارب کے ٹیکسز. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ it has been a total collapse, a total failure. آج ڈان اخبار نے آج کیا ہیڈ لائن لگائی, انہوں نے کہا فچ, وہ جو ریٹنگ جو ہماری جس کمپنی نے کی ہے CCC نیگیٹو, انہوں نے کہا ہے کہ فچ سیز ریئل پاسبلٹی آف ڈیفالٹ. سو ایب نارمل حالات ہیں, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں گورنمنٹ مجبور ہوگی, آئی ایم ایف نے دبا کے ہماری آئم ٹوسٹنگ کی ہے اور پتہ نہیں کیا وہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں یا کروائیں گے. تو یہ صورتحال بہت گمبھیر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری قومی لیڈرشپ, اگر وہ تمام لوگ پچھلے سال بھی اگر ایک ویژن صحیح دیتے, ایک صحیح راستے پہ پاکستانی قوم کو لے کے آتے اور ریکنسیلیشن کے ساتھ, میں آج بھی کہہ رہا ہوں خدا را سیاست دانوں کو دہشت گرد شو کرنا, سیاست دانوں کو غدار شو کرنا, سیاست دانوں کے اوپر سروں پہ کپڑے ڈالنا, ان کو ہتکڑیاں لگانا, خدا کے لیے اس سے پورا نیشنل مورال آپ کا افیکٹ ہو گیا ہے, نیشنل یونٹی افیکٹ ہو گئی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ چلیں ہم پھر بھی قربانی دیں گے. مزہ آتا کہ آج جناب اپنا ڈار صاحب پہلا جملہ بولتے ہیں, جناب میں اعلان کر رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے کہ ہم 85 کی کیبنٹ اب ہو رہی ہے 30 ایز پر دی ریکمنڈیشن آف دا نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کیا. قربانی میں دوں گا, آپ دیں گے, پاکستان کے عوام دیں گے, اور دیتے آئے 75 سال سے, ابھی بھی دیں گے, فور دا سیک آف پاکستان, کہ پاکستان کو جو ایگزسٹنشل تھریٹ ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے. لیکن خدا را پرائم منسٹر صاحب یہ تمام اعلان کریں, ہی ول گو ان ہسٹری, آئی سویئر شہباز شریف صاحب ول گو ان ہسٹری, کہ یہ تمام غداری اور یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بند کرو اس تماشے کو, اور یہ لیگل ریسورسز گورنمنٹ کے ضائع ہو رہے ہیں, ٹائم ضائع ہو گورنمنٹ کا. انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں, کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا, زمان پاک پہ کب اریسٹ کی کارروائی کرنی ہے نہیں کرنی ہے, کیا رد عمل ہوگا عوام کا. چھوڑیں, کیسز ختم کریں, اور عمران خان, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں ختم ہوگی, عمران خان آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا, کیونکہ اس کے بعد آپ نے قوم کو سنبھالنا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا.
ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इमरान खान साहब गिरफ्तारी देंगे या इमरान खान साहब अदालत जाएंगे अपने जमानत के लिए? 8 बजे तक का टाइम दिया है। बात यह है कि मैं तो ये समझने से आ रही हूँ कि जो लीडर जेल भरो तहरीक का ऐलान करता है वो जमानतों और हिफाजती जमानतों के लिए पर्चियाँ क्यों डाल रहा है। मैं तो इसको समझने से आ रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि जो लीडर है वो तो मिसाल खुद बनता है। ये कैसे लीडर हैं जिसने 70 साल की उम्र में सिर्फ 7 दिन डेरा गाजी खान में जेल काटी और वहाँ भी तरले मिन्नत करते रहे, हर एक से कहते कि जी मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये उनके अपने कौल और फ़ैल में जो तज़ाद है उसको ज़ाहिर करता है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं आता, लेकिन इसका मुझे कोई जवाब दे कि जो 3.25 साल जो हुकूमत थी इमरान खान की, वो एक सफ़े के बयाने वाली जो ताकत थी असली ते वड्डी, उसने खुद अपने तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों पैदा किया? क्यों जेल भरे सियासतदानों से, नक्कादों से, मीडिया से? ओके, एनीवेज, सॉरी जेंटलमैन, दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी और मेरे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। अदालत का जो वक्त है जो लाहौर हाई कोर्ट का है वो भी खत्म होने वाला है बस अब से कोई 5-10 मिनट में, तो क्योंकि 8 बजे तक का टाइम दिया, तो आई डोंट नो, सो आज के लिए जस्ट आई थिंक सो कि हमें यहीं पे रैप अप करना चाहिए अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल मुलाकात करते हैं।